فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم منہاج القاصدین صفحہ نمبر 121 کے کتاب الطعام سے شروع کریں گے۔ طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، کھانے پر اکٹھا ہونے اور ضیافت یعنی مہمانی کے آداب، مل کر کھانے کے آداب، ضیافت کے آداب، اور اس کے بعد نکاح وغیرہ سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ آج ہم فصل اول سے شروع کریں گے، کھانے پر اکٹھا ہونے اور ضیافت کے آداب۔ کھانے کے آداب میں سے کچھ کھانے سے پہلے ہیں، کچھ کھانے کے ساتھ اور کچھ کھانے کے بعد، اور یہ بہت اچھی تقسیم ہے۔ بحیثیت تقسیم بھی اگر آپ اس بات کو یاد رکھیں تو زندگی کے اور معاملات میں بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو، کوئی بھی کام امیجن کریں، مثلا کھانا ہی پکانا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جا کر ایک دم پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانا پکانے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر پکانے کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر پکانے کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے، جب جا کر ایک پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے گھر کی صفائی کرنی ہے یا کچھ لکھنا ہے یا کوئی بھی کام آپ سوچیں، تو ہر چیز میں مثلا کسی کی شادی، شادی سے پہلے، شادی کے دوران، شادی کے بعد، تو کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو مرحلے وار ہوتا ہے، ایک دم کوئی بھی کام نہیں ہوا کرتا۔ تو کھانے کے کچھ آداب ہیں، ان میں سے کچھ کھانے سے پہلے کے ہیں، کچھ کھانے کے ساتھ کے اور کچھ کھانے کے بعد کے۔ پہلی قسم کے آداب یہ ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، کیونکہ ان پر کچھ نہ کچھ میل ضرور ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو انسان جب ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو اس چیز پر پڑی ہوئی ڈسٹ یا کوئی گرد و غبار وغیرہ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ جاتے۔ تو پہلی قسم کے آداب یہ ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، کیونکہ ان پر کچھ نہ کچھ میل ضرور ہوتا ہے۔ کھانا دسترخوان پر رکھے جو زمین پر بچھا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ کھانا کسی میز پر رکھا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان میز پر کھا نہیں سکتا۔ اگر میز پر کھانے اور زمین پر کھانے میں چوائس ہو تو زمین پر کھانے کو پریفر کرے، کیونکہ وہ سنت سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے زمین پر بیٹھ نہیں سکتا یا ایسا موقع نہیں تو اس صورت میں میز پر کھانے میں بھی حرج نہیں۔ صرف فضیلت کی بات ہے، حرام اور حلال کی بات نہیں ہے، فضیلت کی بات ہے کہ زیادہ افضل کیا ہے، زیادہ بہتر کیا ہے۔ یہ تواضع کے بھی زیادہ قریب ہے۔ کھانا کھانے کے لیے اس انداز سے بیٹھے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پر ٹیک لگائے۔ جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، تو لیفٹ تو اسی طرح رہے گا، لیکن رائٹ کو آپ اٹھا لیں گے، یعنی پاؤں زمین پہ رکھ کے گھٹنا اٹھا لیں گے۔ کھاتے وقت یہ نیت رکھے کہ اللہ کی عبادت کے لیے قوت حاصل کرنا ہے، یعنی انرجی کے لیے کھائے تاکہ پھر زیادہ بہتر کام کر سکے۔ اور یہ کہ کھانے میں بھی اللہ کی اطاعت ہو، اس سے صرف لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ اس نیت کی صحت کی نشانی یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے پیٹ سے زیادہ برا برتن اور کوئی نہیں بھرا، یعنی اتنا نہ کھائے کہ پھر اس کے بعد کہے کہ اب بس اب اور کھا نہیں سکتا، یعنی اس وقت چھوڑ دے جب ابھی کھانے کی طلب باقی ہو۔ ابن آدم کو چند ایک لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، یعنی پیٹھ سیدھا رکھے سے مراد اس کو انرجی دیں۔ صرف بھوک کی حالت میں کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے، اگر بھوک نہ لگی ہو تو زبردستی نہ کھائے، اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے، یعنی ابھی اگر طلب باقی ہو تو کھانا چھوڑ دے۔ جو ایسا کرے گا وہ طبیب کا محتاج نہ ہوگا، یعنی اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ جو رزق دسترخوان پر ہو اسے بڑی نعمت خیال کرے، یعنی اللہ کی نعمت سمجھے، یعنی اسے حقیر نہ سمجھے، اور تھوڑے کھانے کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ کیا پکایا، بس ایک ہی ڈش۔ کوشش کرے کہ کھانے میں زیادہ لوگ شامل ہوں، اگرچہ اپنے بیوی بچے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی مل کر کھانا کھایا جائے، کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے۔ دوسری قسم کھانا کھانے کے آداب ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور آخر میں اللہ کی تحمید کرے، یعنی الحمدللہ کہے۔ دائیں ہاتھ سے کھائے، لقمہ چھوٹا رکھے،
خوب چبا کر کھائے اور جب تک پہلا لقمہ نگل نہ لے دوسرے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. کیونکہ بعض لوگ کس طرح کھاتے ہیں کہ منہ میں ابھی کھانا ہوتا ہے کہ اور لقمہ ڈال دیتے ہیں، وہ ابھی اندر نہیں گیا ہوتا کہ اور لقمہ ڈال دیتے ہیں، ساتھ ساتھ نگلتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھاتے بھی جاتے ہیں. یہ کھانا جانوروں کا سا کھانا ہے. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جانور کس طرح چارہ کھاتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب گاؤں وغیرہ جاتی تھی تو خاص طور پر دیکھتی تھی اور بڑی حیران ہوتی تھی کہ گائے جب چارہ کھاتی ہے تو وہ کھاتی ہی چلی جاتی ہے. تو میں سوچتی تھی یہ پھر چباتی کس وقت ہے، کیونکہ وہ منہ مارے جاتے ہیں اور لیتے جاتے ہیں، نگلتے جاتے ہیں. پھر بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ پہلے تو سارا اندر ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس اگل کے ان کی جگالی کرتے ہیں. جانور کے لیے تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی، لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جانور سے اسی طرح ممتاز کیا ہے، لہذا چبا کر کھائے اور ایک دفعہ جو منہ میں لیا ہے وہ سارا حلق سے نیچے اتر جائے، پھر دوسرا لقمہ منہ میں ڈالے. کھانے کی مذمت نہ کرے، یعنی کھانے میں عیب نہ نکالے اور اپنے آگے سے کھائے. اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے، تو وہ سارے برتن میں ہاتھ گھما رہے تھے. تو آپ نے ان کو تمیز سکھائی، ادب سکھایا اور کہا کہ تم اپنے آگے سے کھاؤ، یعنی کل مما یلی کا. ہاں اگر انواع و اقسام کے کھانے ہوں تو جہاں سے چاہے لے لے، مثلا 3-4 ڈشز اگر رکھی ہوئی ہوں تو اس صورت میں ضروری نہیں کہ اسی ڈش سے لے جو اس کے آگے رکھی ہوئی ہے. اگر اس کی پسند کوئی اور ڈش ہے تو وہاں سے لے سکتا ہے، چاہے وہ دوری کیوں نہ ہو. مثلا پھل وغیرہ ہو تو ضرورت کے مطابق لے لے. 3 انگلیوں سے کھائے، اگر لقمہ گر پڑے تو اسے اٹھا لے. گرم پانی میں پھونک نہ مارے، کیونکہ انسان کے اندر سے جو ہوا آتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور کھانے کے اوپر پھونک مارنے سے پھر اس کے طبی نقصان بھی ہیں. اور کھجوروں اور گٹلیوں کو ایک ہی پلیٹ میں نہ رکھے. یہ بھی بہت ڈسگسٹنگ ہوتا ہے کہ انسان ساتھ کھا رہا ہے اور جو منہ سے نکال رہا ہے وہ بھی ساتھ ہی رکھ رہا ہے. اور نہ گٹلیاں ہاتھ میں کٹھی کرتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک گندا کام ہے. منہ سے نکلے ہوئی گٹلی کے ساتھ اگر رال لگی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ میں ہے اور ہاتھ بھی گیلا ہو رہا ہے تو یہ بھی دوسرے کو جو پاس بیٹھا ہے اسے تکلیف دینے والا عمل ہے. بلکہ اپنے منہ سے ہتھیلی کی پشت پر رکھ کر پھینک دے، یعنی جس بھی جگہ پر پھینکنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے بھی نہیں، الٹا ہاتھ یعنی جو ناخنوں والی سائڈ ہے اس پر رکھ کر تو نیچے رکھے. اور اسی طرح دوسری چیزیں گھٹلیاں اور چھلکے وغیرہ کو الگ کرے. کھانے کے دوران میں پانی نہ پیے کہ یہ طبی لحاظ سے فائدے کی بات ہے. میں نے کہیں سے کسی کا کال پڑھا تھا کہ کھانے سے پہلے پینا جو ہے وہ دوا ہے، بیچ میں شفا ہے اور آخر میں دا ہے. لیکن یہاں یہ کہتے ہیں کہ بیچ میں نہ پیے. بہرحال کوئی یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن طبی لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور جو طبی لحاظ سے باتیں ہوتی ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی. بہرحال وہ جو ایک اور روایت ہے جس میں آتا ہے کہ پہلے پینا جو ہے وہ دوا ہے، اور بہت سے لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اگر پانی پی لیا جائے تو وہ معدے کو صاف کر دیتا ہے اور پھر فریش جگہ پر کھانا جاتا ہے تو بہتر طور پر ہضم ہوتا ہے. حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور آخر میں پینا جو ہے وہ دا ہے. دا کا مطلب ہے کہ بیماری ہے. پینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ برتن دائیں ہاتھ میں پکڑے، گلاس وغیرہ، اور پینے سے پہلے اسے دیکھ لے کہ اس میں کچھ گرا ہوا تو نہیں. گھونٹ گھونٹ کر کے پیے، ایک ہی سانس میں نہ چڑھا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پانی گھونٹ گھونٹ پیو، یعنی تھوڑا تھوڑا پیو، ایک ہی دفعہ نہ پی جاؤ کہ اس سے جگر کا درد شروع ہو سکتا ہے. پانی کھڑے ہو کر نہ پیے اور پینے کے دوران میں 3 سانس لے، یعنی زیادہ لے سکتا ہے، گھونٹ گھونٹ پیے گا تو کئی ایک سانس ہو جائیں گے، لیکن 3 سے کم نہ ہو. صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 سانس لیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ برتن کو منہ سے دور کر کے 3 سانس لے. یہ مطلب نہیں کہ برتن کے اندر ہی 3 سانس لیتے تھے کہ منہ کو لگا کے پانی پی کے روک کے وہیں سانس لے لیا اور اسی میں پھر پانی پینا شروع کر دیا. ایسا نہیں، یعنی برتن ہٹا کے سانس لے کے پھر پانی. کھانے کے آداب کی تیسری قسم بعد کے امور سے متعلق ہے، یعنی کھانے کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ اگر کچھ کھانا انگلیوں پر لگ گیا ہو تو انہیں چاٹ لے، برتن کو صاف کرے اور جو کچھ کھایا پیا ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھائے تو اللہ کی حمد بیان کرے اور پانی پیے تو اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے. تو ایسا بندہ جب کچھ کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، امیجن کریں کہ جب کوئی آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یا کوئی آپ کو دیکھ کر غصہ کرتا ہے تو دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے.
تو اگر انسانوں کی نظریں ہمیں اتنی بری لگتی ہیں، اگر کوئی چپتی ہوئی نظریں ہوں یا ہمیں بری طرح دیکھ رہا ہو کوئی، تو سوچئے کہ اگر اللہ کسی کو ناراضگی سے دیکھتا ہو تو اس کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ. اور اسی طرح جب کوئی پیار سے ہمیں دیکھتا ہے، خوشی سے دیکھتا ہے، مسکرا کے دیکھتا ہے، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اور اگر کوئی انسان ایسے دیکھتا ہے تو صرف اس کا دیکھنا ہی خوش کر دیتا ہے. تو امیجن کریں کہ جب انسان کو اللہ خوش ہو کر دیکھے تو پھر انسان کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ. تو جب بھی کچھ کھائیں اور پیے تو کھا پی کر رکھ نہ دے، بلکہ الحمدللہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے. دسترخوان سے اٹھ کر اپنے ہاتھ دھوئے. پھر یہ کہ کھانا مل کر کھانا چاہیے. تو مل کر کھانے کے آداب کیا ہیں؟ اکٹھے کھا رہے ہوں تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص علم و فضل یا کسی اور وجہ سے فضیلت رکھتا ہو کھانے کی ابتدا کرے. یعنی کھانا ڈالنے میں یا آفر کرنے میں سب سے پہلے اس کو آفر کیا جائے، یعنی گھر کا جو بڑا ہے وہ شروع کرے. ہاں اگر کوئی شخص مہمان خصوصی ہو تو اور بات ہے، وہ بھی ابتدا کر سکتا ہے، خواہ اس مجلس میں کچھ عالم وغیرہ بھی ہوں. ایک یہ ہے کہ کھانے پر خاموش نہ رہے بلکہ نیکی کی باتیں کرے، کیونکہ انسان اگر بلا وجہ بالکل خاموش ہو جاتا تو ایسا لگتا ہے اسے کوئی ناراضگی ہے. اور اگر بہت زیادہ باتیں کرے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. تو ہلکی پھلکی اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، خاص طور سے کھانے کے متعلق نیک لوگوں کی حکایات بیان کریں، اچھی اچھی سٹوریز شیئر کریں. نیز ہر آدمی اپنے ساتھی کے لیے ایثار کرے، یعنی پہلے اسے دے پھر خود لے، یعنی اس بات کا موقع دے کہ وہ آسانی اور فراغت سے کھا سکے، اس کے لیے جگہ تنگ نہ کرے، یا اگر دیکھے کہ اس کو کوئی خاص چیز چاہیے تو وہ اٹھا کر اس کو پاس آن کرے. ضرورت کے مطابق بے تکلفی سے کھائے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کم کھاتا ہے تصنع نہ کرے، کیونکہ بہت سے لوگ کھانے کو برا سمجھنے لگے، اس لیے وہ دوسروں کے سامنے کھاتے ہوئے جھجکتے ہیں. تو یہ بھی دکھاوے کی ایک قسم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جتنا آپ کھاتے ہوں آرام سے دوسرے کے سامنے بھی کھا لیں. اپنے ساتھیوں کو کھاتا ہوا نہ دیکھے کہ وہ شرم کھائیں گے، یعنی اگر کوئی اور کھانا کھا رہا ہو تو اس کے منہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے نوالے نہیں گننے چاہیے، بلکہ ایسا انداز اختیار کیے رکھے کہ کوئی شخص اپنی طرف متوجہ ہونا محسوس نہ کرے. یعنی جب کھانا کھا رہے ہوں تو کسی کی پلیٹ کو نہ دیکھیں، اس کے ہاتھوں کو نہ دیکھیں، لقمے کو نہ دیکھیں، اس کے چبانے کو نہ دیکھیں، تاکہ وہ بہت کانشیس نہ ہو. کوئی ایسا کام نہ کرے جسے دوسرے برا سمجھیں، مثلا اپنے ہاتھ پیالے میں نہ جھاڑے، یعنی اگر کھاتے ہوئے شوربہ ہاتھ کو لگ گیا تو وہ جیسے پانی کی چینٹے جھاڑتے ہیں ایسے ہی واپس اس میں نہ جھاڑے. اور نہ منہ میں لقمہ رکھتے وقت اپنے منہ کو پیالے کی طرف آگے بڑھائے. اگر منہ سے کوئی چیز پھینکنے کے لیے نکالے تو اپنا منہ کھانے کی طرف سے دوسری طرف کر لے، یعنی سب کے سامنے نہ نکالے. مثلا بعض اوقات کوئی ہڈی آ جاتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہ سب کے سامنے منہ نوالے کو باہر نکال کے اور پھر اس میں سے چننا شروع کر دے، اس سے دوسروں کو گھن آتی. اور منہ سے نکلنے والی چیز کو بائیں ہاتھ میں لے کر پھینکے. چکناہٹ والے لقمے کو سرکے میں نہ ڈبوئے، جیسے پراٹھا وغیرہ ہے، اور نہ سرکہ چکناہٹ میں ڈالے کہ بعض آدمی سے برا سمجھتے ہیں. سرکہ جو ہے نا ایک سالن کی طرح استعمال ہوتا ہے بعض جگہوں پر، تو لوگ جیسے ناشتے وغیرہ میں یا ویسے کھانے میں لیتے ہیں، تو اگر ایک پیالے میں رکھا ہو جس میں سے سب نے لینا تو بہتر ہے کہ اپنے پلیٹ میں یا اپنے برتن میں الگ سے ڈال لیا جائے، سارے وہاں نہ ڈالیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، یا جیسے چٹنی استعمال کرتے ہیں، مثلا آپ نے سالن لگایا اور چٹنی کے لیے چٹنی والے پیالے میں ڈال دیا ہے اور سالن کا اثر جو ہے وہ چٹنی کے اندر آ گیا، تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. منہ سے لقمہ کاٹ کر باقی لقمہ شوربے میں نہ ڈبوئے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوف لیتے ہیں یا بریڈ لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈبو لی شوربے میں اور منہ سے بائٹ لے لی، پھر اس کے بعد دوبارہ اسی کو شوربے میں ڈالا، پھر بائٹ لے لی. کچھ منہ کو لگا ہوا کچھ شوربے میں جا رہا ہے، اس سے بھی دوسروں کو گھن آتی. دوستوں کے سامنے کھانا پیش کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میں ایک سا کھانے پر دوستوں کو جمع کروں تو یہ مجھے ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. حضرت خیثمہ رحمہ اللہ حلوہ اور نفیس کھانا تیار کرتے تو ابراہیم اور آمش کو بلاتے اور کہتے، کھاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے ہی تیار کیا ہے. یعنی اسپیشل ڈش جب بنائے خاص طور پر تو اس میں دوسروں کو انوائٹ کرے یا ان کو بھیج دیں. جو کچھ موجود ہو بلا تکلف مہمانوں کے آگے رکھ دے اور کھانا پیش کرنے میں ان سے اجازت نہ لے. یہ نہ کہ اچھا اب آپ چائے پیئیں گے، اچھا میٹھا لاؤں، اچھا فلاں لاؤں، جو ہے پیش کر دیں، پوچھے بغیر کھانا پیش کرے. بتکلف زیادہ چیزیں دسترخوان پر رکھنا بھی مناسب نہیں، یعنی صرف دکھاوے کے لیے.
مہمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کسی کھانے کی فرمائش نہ کرے کہ فلاں چیز پکاؤ. ہاں 2 کھانوں میں اختیار دیا جائے تو جو آسانی سے تیار ہو جاتا ہو وہ پسند کرے. یعنی اگر اسے پوچھا جائے کہ یہ پکائیں یا یہ، تو پھر جو آسانی سے پک جائے وہ کہہ دے. البتہ اگر اسے معلوم ہو کہ کسی چیز کے تجویز کرنے سے میزبان خوش ہوگا اور اس کے حاصل کرنے میں پریشانی بھی نہ ہوگی تو درست ہے. یعنی اگر پکانے والا خوشی سے پکانا چاہتا ہے اور دینا چاہتا ہے، کھلانا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصل چیز تو دوسرے کو خوش کرنا ہے. امام شافعی زعفرانی کے پاس گئے جو اپنی لونڈی کو کھانوں کی فہرست لکھ کر دیا کرتا تھا. امام صاحب نے وہ رکا لے کر اس میں درج کھانوں میں ایک اور کھانا بھی لکھ دیا. زعفرانی کو معلوم ہو تو بہت خوش ہوا. یعنی بے تکلف دوستوں کے ہاتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ دوسرے کی خوشی کا باعث بنتا ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے پاس نہ جانا چاہیے. مثلا اگر آپ کسی کے گھر میں چلے گئے ایسے وقت میں، پتہ چلا کہ لوگ ڈائننگ روم میں ہیں، کہیں اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ باہر ہی انتظار کر لیں. اور ویسے بھی عین کھانے کے وقت میں تو کہیں جانا بھی نہیں چاہیے. ہاں اتفاقیہ ایسا ہو جائے اور وہ اسے کھانے کی دعوت دے تو فوراً شریک طعام نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے محض رسماً دعوت دی ہے یا فی الواقع کھانے میں شریک کرنا چاہتے ہیں. اگر اندازہ ہو کہ شریک ہونے سے وہ لوگ خوش ہوں گے تو کھانا جائز ہے. اگر کوئی اپنے دوست کے گھر جائے اور دوست گھر نہ ہو اور اسے اعتماد ہو کہ اس کے گھر سے کھانے پر وہ خوش ہوگا تو کھانا جائز ہے، لیکن اگر اسے پتہ ہو کہ وہ کھانے پر ناراض ہوگا تو پھر نہ کھائے. ضیافت یعنی مہمانی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پرہیزگاروں کو کھانے پر بلائے، یعنی نیک لوگوں کو، فاسق لوگوں کو نہ بلائے. بعض سلف نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پرہیزگار کے علاوہ کسی کا کھانا نہ کھاؤ، یعنی صرف نیک لوگوں کی دعوت قبول کرو اور نہ پرہیزگار کے علاوہ کسی کو کھلاؤ. چاہیے کہ ضیافت میں فقیروں کو بلائے، یعنی صرف امیر لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے، غریبوں کو بھی بلانا چاہیے، خاص طور پر اگر وہ رشتہ دار ہوں. دولت مندوں کو نہ بلائے، لیکن اب تو بالکل ہی الٹ ہو گیا حال. نیز یہ کہ اپنے خیش اور اقارب یعنی رشتہ دار وغیرہ کو ضیافت میں بھول نہ جائے. یعنی کہ دوستوں کو بلا لیا جائے اور رشتہ دار جو قریب رہتے ہیں ان کو انوائٹ نہ کیا جائے، یہ بھی غلط بات ہے. نہ بلانا ان کو متوحش کرنے اور قطع رحمی کا باعث ہے. متوحش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک اجنبیت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے سے دلوں میں دوری آئے گی اور رشتے کٹ سکتے ہیں اس سے، کیونکہ اس سے دلوں میں ناراضگیاں آ جاتی، خاص طور پر اگر شادی میں کسی کو نہ بلائیں. اسی طرح اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں ترتیب کو ملحوظ رکھے. جو زیادہ قریب ہو اس کو زیادہ بلایا جائے گا، جو کم قریب ہے اس کو کم بلایا جائے گا. یہ ضروری ہے کہ ضیافت سے مقصد فخر اور غرور نہ ہو، بلکہ کھانا کھلانے کی سنت پوری کرنا، بھائیوں کے دلوں کو جیتنا اور مومنوں کے دلوں کو خوش کرنا. یعنی جب آپ کسی کو کھانے پر انوائٹ کریں تو اس میں توجہ اس پر نہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور کہیں کہ بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں یا فلاں چیز تو بہت مزے کی تھی. یعنی اس جذبے اور اس نیت سے نہ پکائیں اور نہ کھلائیں، بلکہ نیت دوسری طرح ہونی چاہیے کہ آنے والے خوش ہوں، ان کی خوشی مقصود ہو. لہذا ایسی چیز پکائیں جس کو وہ خوشی سے کھائیں، نہ کہ وہ پکائیں کہ جو آپ کو پکا کر خوشی ہوتی ہو یا آپ کو اس کے پکانے سے اپنی شہرت کا موقع ملتا ہو، بھلے وہ دوسرا کوئی کھا سکے یا نہ کھا سکے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس آدمی کے متعلق معلوم ہو کہ اسے ضیافت کا قبول کرنا ناگوار ہوگا اور اگر آ جائے گا تو حاضرین سے اسے تکلیف پہنچے گی تو نہ بلائے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ دعوت میں آ کے بھی نکتہ چینیاں کرتے رہتے ہیں اور سب کی دعوت حرام کر دیتے ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑے فساد کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اگر کوئی بچنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. ضیافت قبول کرنے کے آداب یہ ہیں کہ اگر دعوت شادی کی ہو تو اسے قبول کرنا واجب ہے. مسلمان بھائی ولیمے پر بلائے تو ضرور جائے. اگر دعوت شادی کی نہ ہو تو اس کا قبول کرنا بھی جائز ہے. یعنی ویسی دعوت کی ہے کسی نے تو بھی اسے قبول کرنا چاہیے. پھر یہ بھی چاہیے کہ صرف امیروں کی دعوت قبول نہ کرے بلکہ فقیر کی دعوت بھی قبول کرے. روزے کی وجہ سے دعوت میں شمولیت کرنے سے انکار نہ کرے. یعنی نفلی روزہ اگر ہو تو بھی دعوت قبول کر لے بلکہ حاضر ہو جائے. پھر اگر روزہ نفلی ہو اور اسے معلوم ہو کہ اگر روزہ افطار کر لوں تو مسلمان بھائی خوش ہو جائے گا، تب روزہ افطار کر دینا چاہیے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کو خوش کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے. یعنی اس کے لیے اپنی نفلی عبادت تک قربان کی جا سکتی ہے. یہ معلوم ہو جائے کہ جو کھانا پیش کیا جائے گا حرام ہے تو دعوت قبول نہ کرے. یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی ذبیحہ نہیں پکاتا یا یہ کہ وہ الکوہل استعمال کرتے ہیں
تو ایسی صورت میں انسان اگر دعوت نہ قبول کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر وہاں فرش حرام کا ہو یا برتن حرام کے ہوں، یعنی اس کی آمدنی حرام ہے اور اس سے اس نے خوب گھر ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، یا گانا بجانا ہو یعنی کانسرٹ وغیرہ ہو، یا تصویریں وغیرہ ہوں تو نہ جائے۔ اسی طرح اگر دعوت دینے والا ظالم آدمی ہو یا فاسق یا بدعتی ہو، یا دعوت کا مقصد فخر اور غرور ہو تو نہ جائے۔ خاص طور پر دور جاہلیت میں لوگ اپنی سخاوت کے اظہار کے لیے ہزاروں جانور قربان کر دیتے تھے۔ مثلا عمرو ابن لوہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت انفلوئنشل شخص ہے جس نے سیریا جا کر پہلا بت لایا تھا۔ وہ تو حج کے موقع پر وہ بعض اوقات ہزاروں جانور جو ہے وہ ذبح کر دیا کرتا تھا۔ تو اس میں کوئی ثواب کی نیت نہیں ہوتی تھی بلکہ فخر اور خود نمائی مقصود ہوتی تھی۔ دعوت قبول کرتے وقت صرف کھانا کھانا مقصود نہ ہو بلکہ سنت کی پیروی کی نیت کرے، یعنی صرف اس لیے نہ جاؤ مزے مزے کے کھانے ہوں گے دعوت میں چلو، نہیں، بلکہ نیت یہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کرتے تھے تو اس سے یہ کہ اجر ہوگا، اور اپنے بھائی کی عزت اور اپنے آپ کو بدزنی کرنے والے کی بدزنی سے بچانے کی نیت رکھے، کیونکہ اگر آپ نہیں جائیں گی تو ہو سکتا ہے دوسرے کے دل میں برا گمان آئے یا کوئی اور اس کے دل میں ایسا وسوسہ ڈال دے۔ اگر آدمی دعوت قبول نہ کرے تو اسے متکبر کہا جاتا ہے کہ ہم نے بلایا تھا وہ آیا ہی نہیں، اسے جواب ہی نہیں دیا، تو اس لیے چلے جانا چاہیے۔ مجلس میں حاضر ہو تو انکساری اختیار کرے، یعنی عاجزی سے بیٹھے، صدر نشینی نہ اختیار کرے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایسی جگہ جا کے انتخاب کرے اپنے لیے کہ جس میں سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لے، اور اگر صاحب خانہ کسی خاص جگہ پر بٹھائے تو دوسری جگہ نہ بیٹھے۔ بعض اوقات ٹیبل چیئر یا اعزاز کے لیے کسی ایریا کو مخصوص کر لیا جاتا ہے کسی مخصوص گیسٹ کے لیے، تو ایسی صورت میں انسان وہیں بیٹھے، ادھر ادھر نہ جائے۔ جس کمرے سے کھانا آ رہا ہو بار بار اس کی طرف نہ دیکھے کہ ندیدے پن کی دلیل ہے، یعنی لالچ کی نشاندہی ہوتی ہے اس سے۔ ضیافت کے آداب یعنی مہمانی کے آداب۔ کھانا پیش کرنے کے 5 آداب ہیں جب آپ کسی کو کھانا دے رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ کھانا جلدی لائے، کہ اس میں مہمان کی عزت ہے، یہ نہیں کہ مہمان کو بٹھا چھوڑے، 7 بجے بلائے اور 10 بجے کھانا سرو کرے۔ دوسرا یہ کہ پہلے پھل لا کر سامنے رکھ۔ اب اس دور کے ایپیٹائزر مختلف طرح کے تھے، اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ اگر پھل کھانے سے پہلے کھایا جائے تو زیادہ مفید ہے بنسبت کھانے کے اوپر کھایا جائے۔ طبی لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یعنی ترتیب اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھل جو وہ پسند کرے، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، جنت میں ان کو ملے گا۔ پھلوں کے بعد گوشت پیش کرنا سب سے افضل ہے، خاص طور پر بھنا ہوا گوشت۔ گوشت کے بعد بہترین کھانا، سرید، شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بگوئے ہوئے، یہ اس دور میں جس طریقے سے کھانا پیش ہوتا تھا اس کی تفصیل ہے۔ پھر کوئی میٹھی چیز، اور سب کی تکمیل ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے، یعنی کوئی ڈرنک بھی ہو۔ اور ضیافت کی تکمیل یہ ہے کہ بعد میں نیم گرم پانی سے ہاتھ دھلائے جائیں، یعنی کہ جس کو مہمان کے طور پر بلایا اس کے صرف کھانا ہی پیش نہ کرے بلکہ کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے، ہاتھ صاف کرنے اور تکمیل میں بھی انسان کنسرن شو کرے۔ تیسرا یہ کہ تمام موجود کھانے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں، یعنی جو کچھ میسر ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے کہ جس کا جو دل چاہے جتنا چاہے وہ اس میں سے لے لے۔ چوتھا یہ کہ برتن اٹھانے میں جلدی نہ کرے، تاوقت سب آدمی کھانا کھا کر ہاتھ نہ کھینچ لیں، کیونکہ جب اٹھا لیے جاتے ہیں برتن ساتھ تو ایسے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ جیسے بس جلدی ان کو کہ کھائیں اور فوراً جائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات جو سروس دے رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اٹھاتے بھی جاتے ہیں پلیٹس، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ ابھی اگر کچھ لوگ کھا رہے ہیں اور انسان برتن سمیٹنا شروع کر دے تو یہ ایک بیڈ مینرز میں سے ہے۔ پانچواں یہ کہ اتنا کھانا رکھے جس سے مہمان سیر ہو جائیں۔ کھانا کم رکھنا مروت کے خلاف ہے، کم کھانا نہیں ہونا چاہیے کہ مہمانوں کو کھانا پیش کرنے سے پہلے گھر والوں کے لیے کھانا الگ رکھ لے، مہمان جانے لگے تو دروازے تک ان کے ساتھ جائے، کہ یہ سنت بھی ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ کھانا الگ رکھ لے گھر والوں کے لیے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب گھر والے اس وقت موجود نہیں ہوتے، کوئی کام پر گیا ہوا ہے، کوئی کسی وجہ سے حاضر نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سارا نکال کے رکھ دے اور وہ سارا ختم ہو جائے
تو جو گھر والا شخص ہے جب وہ آئے اور اس کے کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ برا مانے. ایسی صورت میں ضرورتاً کچھ نکال کے رکھنے میں حرج کوئی نہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان مہمانوں کے ساتھ کھاتا ہے، بعض اوقات نہیں کھاتا ساتھ. اس میں اصل چیز نمائش نہیں کہ انسان نمائش کی خاطر سب کچھ نکال کے رکھ دے. اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ دروازے تک مہمان کے ساتھ جائے، یہ بھی سنت ہے اور اس میں مہمان کی عزت بھی ہے. مہمان کا پورا اعزاز یہ ہے کہ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، آتے جاتے وقت اور کھانا کھانے کے دوران میں اس سے اچھے انداز میں گفتگو کرے. مہمان کو چاہیے کہ بہت خوش ہو کر واپس آئے، اگرچہ اس کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، یعنی اگرچہ میزبان نے پوری طرح خیال نہ بھی رکھا ہو تو بھی وہ اسے جتا کر نہ آئے کہ تم نے تو ہمیں خوار کر دیا اپنے گھر رکھ کے. یہ عادت اچھے اخلاق اور تواضع سے ہے. نیز یہ کہ صاحب خانہ کی رضا اور اجازت سے واپس آئے اور جب تک وہاں ٹھہرے اس کی خوشی کو ملحوظ رکھے. یعنی انسان کو اپنی مرضی سے جانے کا پروگرام نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ جہاں پر رہ رہا ہو ان سے بھی مشورہ کرے. تو یہ تھا آج کا باب.